اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں آپ سب دوست خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو اور ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ آج جس موضوع پر ہم گفتگو کرنے والے ہیں وہ ہے پاؤں کی سوجن۔ پاؤں کی سوجن ایک تکلیف دہ بیماری ہے۔ یہ کچھ لوگوں کے ایک پاؤں اور کچھ کے دونوں پاؤں میں ہوتی ہے۔ بعض اوقات یہ اس قدر زیادہ ہوتی ہے کہ چلنا پھرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اگرچہ ابھی تک واضح نہیں ہو سکا کہ ان کی وجوہات کیا ہے، البتہ صحت کے جن مسائل کی وجہ سے پاؤں میں سوجن ہوتی ہے وہ کچھ درج ذیل وجوہات ہیں۔ ان میں نمبر 1 پر ہیں ورم۔ جسم میں پانی زیادہ ہو جائے تو پاؤں میں ورم ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ سے بعض اوقات ہاتھ، پاؤں اور چہرہ بھی پھول جاتا ہے۔ ایسا عموماً لمبے سفر یا زیادہ دیر کھڑا رہنے کی صورت میں ہوتا ہے۔ عورتوں کو ایام مخصوصہ میں بھی ایسا ہوتا ہے یہ خود بخود ٹھیک ہو جاتا ہے۔ البتہ بعض اوقات یہ کسی بیماری کی علامت بھی ہو سکتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر ہے چوٹیں۔ گرنے یا چلنے پھرنے کی وجہ سے پاؤں پر چوٹ آ جانے سے پاؤں کی رگوں میں زخم ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ سے خون پاؤں میں جم جاتا ہے جو کہ سوجن وغیرہ کا سبب بنتا ہے۔ نمبر 4 پر ہے مدافعتی نظام کی کمزوری۔ پاؤں کی سوجن بعض اوقات اس وقت بھی سامنے آتی ہے جب جسم کا مدافعتی نظام کمزور ہونے لگتا ہے۔ ایسا کینسر کے علاج کے دوران ہوتا ہے۔ اس کی وجہ سے ہاتھ، پاؤں اور چہرہ پھول جاتا ہے۔ اس کے لیے ورزش اور مالش مفید ثابت ہو سکتی ہے۔ 5ویں نمبر ہے رگوں کی کمزوری۔ دل سے پاؤں کی طرف خون کی باریک رگوں کے ذریعے 5ویں نمبر پر رگوں کی کمزوری۔ دل سے خون باریک رگوں کے ذریعے آتا ہے۔ پاؤں میں موجود مسام بعض اوقات عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ کمزور ہو جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے رگوں میں خون کی سپلائی بھی ویسی نہیں رہتی، جس کی وجہ سے پاؤں میں سوجن ہو جاتی ہے۔ ایسا زیادہ دیر بیٹھنے یا مسلسل کھڑا رہنے سے ہوتا ہے۔ دل پوری طرح خون سپلائی نہیں کر سکتا، اس لیے پاؤں میں سوجن ہو جاتی ہے۔ 6 گردوں کی بیماریاں۔ گردے ٹھیک طرح سے کام نہ کر رہے ہوں تو خون میں شوگر اور ہائی بلڈ پریشر جیسے امراض لاحق ہونے لگتے ہیں۔ گردوں کا کام خون کی صفائی ہوتا ہے۔ یوں جسم میں سوڈیم کی بڑی مقدار رہ جاتی ہے جو جسم میں پانی کی زیادتی کا سبب بنتی ہے اور وہ پاؤں میں جمع ہوتا ہے اور پاؤں سوج جاتے ہیں۔ اس کے علاج کے لیے ہومیوپیتھک کی آپ کو بتانے لگا ہوں۔ ان میں نمبر 1 پر ہے نیٹامیور، یہ 6x میں لینی ہے۔ کلکیریا فلور ہے، یہ بھی 6x میں لینا ہے۔ کالی میور ہے، یہ بھی 6x میں لینا ہے۔ نیٹرم سیلف ہے، یہ بھی 6x میں لینی ہے۔ ٹیبلٹ فارم میں مل جاتی ہے۔ اس کی 4 گولیاں، ہر دوا کی 4 گولیاں صبح دوپہر شام استعمال کرنے سے ہر طرح کی پاؤں کی سوجن جو ہے وہ ٹھیک ہو جاتی ہے۔ اس کی تصویر آپ کو اپنی اسکرین پر نظر آ رہی ہوگی۔ علاج کے ساتھ ساتھ احتیاطی تدابیر بھی بہت ضروری ہے۔ سب سے اہم جو ہے وہ ہے مکمل آرام کرنا۔ پاؤں کی سوجن بہت زیادہ ہو تو سب سے بہتر ہے کہ زیادہ سے زیادہ آرام کیا جائے، اس سے پاؤں کی سوجن ختم ہو جاتی ہے۔ پاؤں کو اٹھا کر رکھنا چاہیے تاکہ
مواد نچلی طرف منتقل ہو جائے۔ اسی طرح برف بھی ایسی صورتحال میں فائدہ مند ہے، اس سے خون کے بہاؤ میں بہتری اور درد میں کمی آتی ہے۔ اس کے بعد ورزش، جو کہ بہت لازمی ہے۔ ورزش کرنے سے جسم متحرک رہتا ہے اور خون کی گردش اپنے معمول پر رہتی ہے۔ خون کی گردش خون کی نالیوں میں صحیح طرح ورک کرنے کی وجہ سے جسم کی دردیں اور ٹانگوں اور پاؤں کی جو سوجن ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔